الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ کے اندر قرآن مجید نازل فرما کر بنی اسرائیل کا پورا واقعہ سنا رہے ہیں، تاکہ مسلمان اور قیامت تک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے ان پر یہ واضح ہو جائے کہ جس طرح بنی اسرائیل نے بزدلی دکھائی، پیغمبر کی نافرمانی کی، بہت سے معجزات دیکھنے کے بعد بھی وہ بزدل رہی تو اس کو دنیا میں سزا ملی۔ تو قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، چونکہ جب انہوں نے کہہ دیا کہ آپ اور آپ کا خدا لڑے، تو اب قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی، اے میرے پالنے والے، انی بے شک میں لا املک، لا نہیں، املک مالک، اختیار رکھتا، میں مالک نہیں ہوں، میں اختیار نہیں رکھتا، الا نفسی، سوائے اپنی جان کے، میں اپنی جان کے سوا، و اخی، اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام، میں اپنی جان اور اپنے بھائی ہارون، چونکہ وہ بھی نبی تھے، اس کی جان کے سوا کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ یعنی یہ سیدھی سی بات انہوں نے کی ہے، پروردگار ساری قوم جو ہے اس نے کہہ دیا ہے کہ تو اور تیرا خدا لڑ، تو اب فافرق، پس فرق کر دے، علیحدہ کر دے، الگ الگ کر دے، بیننا، ہمارے درمیان، و بینا، اور درمیان، القوم الفاسقین، فاسق قوم کے درمیان۔ پہلے دیکھیں نا، یا قومی، یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، ایسے کہتے رہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے القوم الفاسقین، یہ نافرمان ہو گئی ہے۔ میں نے اس قوم کے لیے آپ سے کتنی دعائیں کی ہیں، کتنے معجزات ان لوگوں کو دکھائے ہیں، ان کو فرعون کی ظلم سے نکالا ہے، سمندر پھاڑا، چشمے نکالے، تو آج یہ نافرمانی کر گئی۔ جب انہیں حکم دیا ہے بیت المقدس میں داخل ہو جائیں ہمیشہ کے لیے، ارض مقدس تمہارا، تو انہوں نے نافرمانی کی۔ پروردگار فافرق بیننا، علیحدگی کر دے ہمارے درمیان، و بین القوم الفاسقین، اس فاسق قوم اور ہمارے درمیان علیحدگی کر دے۔ تو جب پیغمبر نے یہ دعا مانگی تو اللہ رب العزت نے یہ درخواست قبول نہیں کی اور جواب بھی کو نہیں دیا، اس لیے کہ کسی بھی قوم کا جو نبی ہوتا ہے وہ اس قوم میں روح کی طرح ہوتا ہے، جب وہاں سے رسول نکل جائے تو اس قوم پہ پھر عذاب آ جاتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے وہاں سے نہیں نکلنے دیا بلکہ اپنی مرضی کا فیصلہ کیا۔ کیا قالا، فرمایا اللہ نے، جب یہ درخواست کیا اب اللہ نے فرمایا فَإِنَّا، پس بے شک یہ جو ارض مقدس ہے نا فلسطین، بے شک یہ محرمتن، حرام کر دی گئی ہے، علیہم، ان پر، 40 سنہ، سال، یہ وہی سنہ ہے جو ہم لکھتے ہیں سن 1926، وہی سنہ لفظ ہے، سال، 40 سال تک یہ زمین ان پر حرام کر دی گئی ہے۔ اب یہ ارض مقدس میں 40 سال نہیں داخل ہو سکیں کہ انہوں نے بزدلی دکھائی ہے، اللہ کا یہ فیصلہ ہے۔
تو یا اللہ کدھر جائیں گے؟ اللہ کہتا ہے یتیہونا، بھٹکتے پھریں گے، فی الارض، اسی صحرا میں، اسی زمین میں یہ بھٹکتے پھرتے رہیں گے، سرگرداں پھریں گے، اسی صحرائے سینا میں رہیں گے، اور ان کی نعمتیں بھی ساری جاتی رہی۔ پہلے من و سلوہ، پھر وہ ٹھنڈے پانی مشریاں کھاتے تھے، اور اب اللہ کہتے ہیں یتیہونا، سزا یہ ہے کہ یہ گھومتے پھریں گے، بھٹکتے رہیں گے، فی الارض، اسی صحرا میں۔ فلا تخسا، فا پس لانا، تاسا افسوس کر، اے موسیٰ تو افسوس نہ کر، تاسا تو افسوس، فلا نہ کر، اللہ القوم الفاسقین، اب اللہ نے بھی اس کو قوم الفاسقین کہہ دیا، اس نافرمان قوم پر تو افسوس نہ کر۔ اب اللہ رب العزت کی ایک اپنی حکمت ہوتی ہے، وہ جو معجزات دیکھ کے ٹھنڈے پانی پی کے من و سلوہ کھا کے، پھر یہ ساگ ترکاریاں کھا کے چربی چڑھ گئی تھی ان کے اوپر، موٹے تازے، تو انہوں نے نہیں لڑا، اب اللہ نے ان کو دوسری طرح کر دیا۔ تو اب یہ 40 سال وہاں گھومتے رہے، تو آپ اندازہ کیجئے کہ 20 سال سے بچہ جوان ہوتا ہے اور وہ تلوار لے کے لڑنے کے قابل ہوتا ہے، تو جو اس وقت 20 سال کے تھے، 40 سال بعد وہ 60 سال کے ہو گئے۔ تو گویا جو یہ نسل تھی جو فرعون کے نیچے غلامی کر کے آئی تھی، ان کا ذہن غلامانہ ہو جاتا ہے۔ جو قوم بھی یا جو افراد بھی کسی کی غلامی میں رہتے ہیں تو وہ ذہنی غلام ہو جاتے ہیں، چاہے طاقتور ہوں۔ یہاں ایک مثال بھی مشہور ہے کہ ایک مسلی تھا، چودھری کا کام کرتا تھا، وہ طاقتور بڑا تھا، لیکن ایک دن چودھری نے کوئی گاڑ نکالی، غیرت آئی، مسلی نے پکڑ لیا، تو گوڈیاں تھلے دے کے مار رہا ہے، ناڑے آل ہوئے میں بچاؤ، نہ آل ہوئے میں بچاؤ، تو رو بھی رہا ہے۔ اب جب اوپر سے لوگ ہیں انہوں نے کہا یار مار بھی رہا ہے اور رو بھی رہا ہے، اور بچاؤ بھی کہتا ہے بس پتہ مسلی آنا، اے چودھری یہ پھر میں مارے دا، یعنی ذہنی طور پہ وہ غلام بن گیا تھا، حالانکہ طاقتور ایک مکے سے اس نیچے گرا لیا تھا۔ یہ فرعون کی غلامی کر کے یہ لڑنے کے قابل ہی نہیں تھے۔ اب اس تپتے صحرا میں 40 سال رہے، وہ بڑے جتنے غلامی کر کے آئے تھے وہ سارے مر گئے، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کی بھی وفات وہی ہو گئی، اور پھر نئی جو نسل صحراؤں میں پیدا ہوئی تھی، تپتے صحراؤں میں رہی اور خود کھانا ڈھونڈ کے ان میں طاقت آ چکی تھی، تو وہ پھر یوشع بن نون جس نے یہ کہا تھا، 2 افراد تھے کہ آؤ لڑے، اس کی سربراہی میں پھر 40 سال بعد انہوں نے فلسطین کے لوگوں پہ حملہ کر کے وہاں حاصل کر لیا اپنا وطن۔ تو یہ اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ وہ اسد والی قوم جو ہے، اسد کی وجہ سے بنی اسرائیل جو ہیں، جس طرح ان میں اسد ہے نا، اسی طرح اب اللہ اسد کا واقعہ کا آگے سناتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَاتْلُو، تلاوت کرو، پڑھ کے سناؤ، علیہم، اوپر ان کے، نبا اہم خبر کو کہتے ہیں، جیسے نبی خبر دینے والا، تو نبا بڑی خبر، ان کو بڑی خبر سناؤ، کس کی؟ ابن آدم، آدم کے 2 بیٹوں کی، بنی بیٹا، نبا یہ تثنیہ ہے، 2 کی خبر سناؤ۔ آگے کیا ہے؟ ابن آدم، آدم کے بیٹوں کی، بالحق، جو سچی حق والی ہے، حق کے ساتھ آدم کے 2 بیٹوں کی خبر ان کو سنا دو۔ اب یہ خبر تمام مسلمانوں کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے، ہمارے لیے ہے، لیکن ڈائریکٹ اس وقت مخاطب بنی اسرائیل والے تھے، یہودی۔ وَاتْلُو، تلاوت کرو، سناؤ، علیہم، اوپر ان کے، نبا، بڑی خبر، ابن آدم، آدم کے 2 بیٹوں کی، بالحق، جو حق ہے، حق کے ساتھ سناؤ۔ یا اللہ کیا خبر ہے؟ اللہ کہتا ہے اذ، جب، قربا، 2 قربانیاں پیش کی، یہ قربا تثنیہ ہے، جب قربانی پیش کی، قربانن، قربانی پیش کرنے والوں نے، جب قربانی پیش کرنے والوں نے قربانی پیش کی، فتقبلا، پس قبول کر لی گئی، من سے، آخذ، ایک، ہی ماں، ان دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی، ولم، اور نہیں، یوتا قبلا، قبول کی گئی، من سے،
الآخری دوسرے سے، تو دوسرے سے قبول نہیں کی گئی، دونوں نے قربانی کی، اللہ نے ایک کی قبول کر لی، ایک کی نہیں کی۔ اب روایات میں آتا ہے کہ دو سکے بھائی تھے، آبیل اور قابیل۔ قابیل بڑا تھا، وہ کاشتکاری کرتا تھا، آبیل چھوٹا بھائی تھا، سکے بھائی تھے، وہ بھیڑ بکریاں چراتا تھا۔ اپنی ہی جس طرح صدقہ پیش کرتے ہیں، قربانی کا مطلب ضرور نہیں ہوتا کہ یہ جانور ہی ذبح کرے، انہوں نے اپنی اپنی حیثیت سے قربانی پیش کی۔ تو اللہ رب العزت نے آبیل کی قربانی کو، اس وقت یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنی رکھتے تھے، جو بھی اللہ کو پیش کرنا ہے صدقے کا مال قربانی، تو آگ اس کو جلا دیتی تھی۔ تو آبیل کی اللہ نے قبول کر لی، قابیل کی قبول نہیں کی، کیونکہ اور آبیل کے مال و دولت میں برکت شروع ہو گئی، اور قابیل جو ہے وہ اس نے اپنے دل میں یہ ٹھان لی کہ اب لوگ کیا کہیں گے کہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو اب وہ اظہار کیا کرتا ہے اس اسد کا، کالا، تو قابیل نے کہا جس کی قربانی قبول نہیں، کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، لَأَقْتُلْ، میں ضرور قتل کروں گا، کہا تجھے، میں تجھے قتل کر کے چھوڑوں گا۔ اب اس نے اسے کہہ دیا کہ میں تجھے قتل کروں گا۔ کالا، تو بھائی ابیل نے جواب دیا، اس نے کہا بھائی جان، انما، بے شک، یتقبل، قبول کرتا ہے اللہ، اللہ، یہ تو اللہ کی مرضی ہے وہ قبول کرے، وہ قبول کرتا ہے من المتقین، وہ تو جو متقی ہیں، جن کے اندر ایمان ہے، پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ قربانی ان کی قبول کرتا ہے، اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں جو تو مجھے دھمکی دے رہا ہے کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ بھائی نے، یعنی نیک آدمی جس دور میں ہو، جس ملک میں ہو، جس جگہ ہو، وہ اس کا رویہ ہمیشہ نرمی والا ہی ہوتا ہے۔ اور اسد کا رویہ، چونکہ اس کے اندر اسد کی آگ بڑک اٹھی تھی کہ اس کی قبول ہوئی ہے، یہ نیک ہے، اب علاقے میں میری قربانی نہیں قبول ہوئی، لوگ کہیں گے یہ نیک نہیں ہے، لہذا اس کی آگ الٹی ادھر بڑھ گئی۔ تو بھائی سمجھا رہا ہے بھئی اللہ متقی کی قبول کرتا ہے، میرا کوئی قصور نہیں۔ پھر بھی آگے دیکھیں، لئن، اگر، بسطہ، تو نے بڑھایا، الیہ، میری طرف، یادہ کا، اپنا ہاتھ، اگر تو نے اپنا ہاتھ میری طرف قتل کرنے کے لیے بڑھایا، لتقتلنی، کہ تو مجھے قتل کرے، تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھایا، ما آنا، نہیں میں، بے باسطن، بڑھانے والا، یدیہ، اپنا ہاتھ لئی کا تیری طرف، لأقتلک، کہ میں تجھے قتل کر دوں۔ اس نے کہا اگر تو نے مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میں پھر بھی تیرے قتل کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں تجھے قتل بالکل نہیں کروں گا، کیونکہ میں شریعت کے مطابق قتل بہت بڑا گناہ ہے، میں یہ قتل نہیں کروں گا۔ تو گویا بچاؤ کا سامان تو سارا کرنا فرض ہے، انہوں نے اپنا بچاؤ بھی پورا کیا، لیکن جو ٹھان لیتا ہے وہ ہر طریقہ ڈھونڈتا ہے اس نے قتل کرنے کا۔ تو آبیل نے یہی کہا میں نہیں قتل کروں گا، کیوں؟ یہ نہیں کہ مجھ میں طاقت نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ میں تجھے قتل نہیں کر سکتا، صرف انی، بے شک میں، خاف اللہ، اللہ کا خوف رکھتا ہوں، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ اللہ نے قتل کرنا بھائی کا منع کیا ہوا ہے، پھر سکے بھائی کا، اگر کوئی کافر ہوتا، جنگ ہوتی، میں اسے طاقت دکھاتا، لہذا انی، بے شک میں، خاف اللہ، میں اللہ کا خوف رکھتا ہوں۔ اللہ بھی وہ ہے رب العالمین، جو پالنے والا ہے سارے جانوں کا، میں اس کا خوف رکھتا ہوں، لہذا میں کبھی بھی تیرے قتل کی سازش نہیں کر سکتا، نہ پلاننگ کر سکتا ہوں۔ اب انی، آگے مزید آبیل کہہ رہا ہے، بے شک میں، اریدو، ارادہ رکھتا ہوں، میں چاہتا ہوں، ان کے، تبو، تو ہی ذمہ لے لے، بے اسمی، میرا گناہ بھی، و اسمی کا، اور اپنا گناہ بھی، تاکہ تو میرا اور اپنا گناہ اپنے ذمہ لے۔ اور یعنی یہ پند و نصیحت کر رہے ہیں کہ میں تو پھر بھی نہیں قتل کروں گا، پھر بھی تم مجھے قتل کر دے گا تو میرا اور اپنا گناہ سارا قتل کا تیرے ذمہ جائے گا، کیونکہ میری نیت نہیں ہے تجھے قتل کرنے کی۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شریعت میں یہی ہے کہ دو مسلمان تلواریں لے کے جب ایک دوسرے کی طرف بڑھتے ہیں تو قاتل و مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، قاتل تو جائے گا، اس نے قتل کیا ہے،
تو مقتول تو آپ نے فرمایا وہ بھی تو اپنے بھائی کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا ہے نا، تو پھر قتل ہو گیا ہے، اس لیے وہ ارادہ ہی نہیں باندھ رہا، کیونکہ وہ کہتا ہے میری نیت نہیں ہے تجھے قتل کرنے کی، تاکہ دونوں گناہ تجھے پہنچے، قاتل اور مقتول کے دونوں۔ تو یہ اس لیے کہتے ہیں فتکون، پھر تو ہو جائے من اصحاب النار، آگ والوں میں ہو جائے گا، اس لیے میں تیرے قتل کا ارادہ نہیں کرتا۔ وَذَالِکَ، اور یہی ہے جزاء بدلہ الظالمین، ظالموں کا، اگر تو نے مجھے قتل کرنے کا ظلم کیا تو اس کا بدلہ میں نے تجھے بتا دیا ہے کہ ظالموں کا بدلہ یہ ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے۔ اتنی اچھی بات نرمی سے سمجھائی، چاہیے تو تھا اس کا غصہ جاتا رہے، لیکن اسد کا غصہ، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے بھی ہمیں اسد کے شر سے بچنے کے لیے دعائیں سکھائی ہیں، وہ معوذتین ہمیں صبح و شام لازمی پڑھنی چاہیے، کیونکہ لوگ حاسدین خوب حسد کرتے ہیں اور بعض تو اندر ہی اندر حسد کر کے اپنی حسد کی آگ بجھاتے رہتے ہیں، ہمیں اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے۔ تو پھر اتنا سمجھانے کے بعد بھی فتوعت، پس راضی ہو گیا، پس اب مادہ ہو گیا، لہو اس کا، جو قبیل ہے اس کا، نفس ہو اس کا نفس، اس کا نفس جو ہے وہ مادہ ہو ہی گیا اور تیار ہو ہی گیا، قتل اخیہ، قتل کرنا، خی اپنے بھائی، اپنے بھائی کے قتل پر اس کا نفس جو ہے وہ تیار ہو گیا۔ کچھ دیر تو جنگ اندر کرتی رہا نا، قرآن تو ذرا خلاصہ بتاتا ہے، یہ تو نا ابھی بات ہوئی، ابھی صدقہ ہوا، ابھی قتل کر دیا، ٹائم لگا بڑا، تو وہ دل ہی دل میں سوچ رہا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، بالآخر کیونکہ نفس جو ہے نا، کوئی بھی کام بندہ غلط کرنے لگے، ظلم کرنے لگے تو اندر ایمان کی رائے بھی ہو تو وہ ملامت کرتا رہتا ہے، اب وہ کرتا رہا ہوگا، بالآخر فتوعت، تیار ہو گیا، لہو اس کا نفس، اس کا نفس بالآخر قتل اخیہ، اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ ہو گیا، فقتلہ، اور اس نے اس کو قتل کر دیا۔ جب ایک نے بچاؤ بڑا بھی کیا ہو تو وہ بیٹھا ہوا ہو تو اس نے بالآخر اسے قتل کر دیا، فاصبح، پس وہ ہو گیا، من الخاسرین، گھاٹا پانے والوں میں سے، کیونکہ جب حسد کی آگ بجھ جاتی ہے اور بندہ قتل کر دیتا ہے تو پھر اس کی پوری عقل ٹھکانے آ جاتی ہے، کیونکہ بھڑکتی ہوئی آگ تو نکل گئی، تو اب اسے اپنے خسارے کا پورا اندازہ ہو گیا کہ میں نے یہ بہت غلط کر دیا ہے، یعنی قتل کرنے کے بعد، اسد کی آگ بجھ جانے کے بعد اس کو یہ اندازہ ہوا۔ اگلا واقعہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے، ایک بات دہرا لیتے ہیں۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جب وہ قوم ساری ٹیک لگا کے بیٹھ گئی اور لڑنے کے لیے نہیں گئی تو قال، کہا، رب، اے میرے پروردگار، انی، بے شک میں، لا املک، نہیں اختیار رکھتا، الا نفسی و اخی، اپنی جان اور اپنے بھائی کی جان کے سوا میں کسی پر اختیار نہیں رکھتا، ففرق، علیحدگی کر دیجئے، بیننا، ہمارے درمیان، و بین القوم الفاسقین، اور اس فاسق قوم کے درمیان ہمیں علیحدہ کر دے، اجازت دیں ہم الگ ہو جائیں۔ اللہ نے نہیں دی۔ قال، اللہ نے کہا، فإنہا، پس بے شک یہ بستی، محرمۃ، حرام کر دی گئی ہے، علیہم، اوپر ان کے، 40، 40 سنۃ سال، 40 سال تک کے لیے ان پر حرام کر دی گئی ہے، یتیہون، یہ بھٹکتے پھریں گے، فی الارض، اسی سرزمین میں، سرائے سینہ میں بھٹکتے پھریں گے، فلا تقصا، اتنا بڑا یہ موضوع ہے جو اللہ نے بتا دیا، رسول کی زبان سے نکلا موسیٰ علیہ السلام کی، اور وہ پھر 40 سال ہی وہاں بھٹکتے رہے۔ فلا تاسا، اے موسیٰ، پس نہ آپ افسوس کریں، اللہ القوم الفاسقین، اس نافرمان قوم پر، آپ نے اپنی اور ہارون کی جان تو پیش کی ہے لیکن اس فاسق قوم پر افسوس نہ کریں۔ وَاتْلُو، اور اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، اے پیغمبر اسلام، ذرا ان کو وَاتْلُو، تلاوت کریں، سنائیں ان کو، علیہم، اوپر ان کے، یہاں تلاوت سے پھر سمجھ لیجئے کہ یہ وہ واقعہ ہے جو تورات میں بھی آیا ہوا ہے، یہ 2 آدم کے بیٹوں کا، لیکن انہوں نے تروڑ مروڑ کے کیا سے کیا بنا دیا تھا۔ اللہ نے کہا یہ سچا واقعہ، تلاوت کریں، تو تلاوت جب کر رہے تو انہیں سمجھ آ رہی تھی،
تلاوت کا یہ مطلب نہیں کہ بل سمجھے پڑھتے جاؤ کہ وہ ان کو سنا رہے ہیں عربی اور وہ برانی زبان ان کو کوئی پتہ نہیں چل رہا کیا ہے. نانا واتلو تلاوت کریں علیہم اوپر ان کے نبا بڑی خبر ابن آدم آدم لگے دو بیٹوں کی بالحق جو بالکل حق اور سچ ہے اس کے ساتھ سناؤ. اذ قربا جب قربانی پیش کی قربانن انہوں نے دو قربانی اپنی اپنی قربانی پیش کی فتقبلا تو قبول کر لی گی من اخذ ایک سے ہی ماں ان دونوں بھائیوں میں سے ایک کی قبول کر لی گی ولم یتقبل اور نہیں قبول کی من الآخری دوسرے کی. قالا تو جس کی قبول نہیں ہوئی اس نے کہا لأقتلنک میں تجھے ضرور قتل کر کے چھوڑوں گا. قالا تو دوسرے بھائی نے کہا حابیل نے انما یتقبل اور بے شک وہ قبول کرتا ہے اللہ من المتقین وہ تو متقی لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے. تو بھی متقی ہو تو توبہ کر کوئی غلطی ہے اللہ سے معافی مانگ نیک ہو جا اللہ پھر تیری بھی قبول کرے گا. اس نے سمجھایا لئن پھر بھی اگر بسطتا تو نے بڑھایا الیہ میری طرف یادہ کا اپنا ہاتھ لتقتلنی قتل کرنے کے لیے تو نے قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھایا اپنا ارادہ نہ کینسل کیا مانا میں پھر بھی نہیں بباسطن بڑھاؤں گا یدیہ اپنا ہاتھ الیہ کا تیری طرف لأقتلہ کا قتل کرنے کے لیے میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ اپنی نیت کبھی بھی نہیں کروں گا. انی اس لیے کہ بے شک میں اخاف اللہ کا خوف رکھتا ہوں اللہ سے ڈرتا ہوں رب العالمین جو تمام جانوں کا پالنے والا ہے. اس کے قانون میں یہ لکھا ہے کہ بھائی کو قتل نہیں کرنا میں نہیں کروں گا. انی بے شک میں ارید و ارادہ رکھتا ہوں چاہتا ہوں ان تبوء باسمی کہ تو میرے گناہ کا بھی حقدار بن جائے و اسم کا اور اپنے گناہ کا بھی تو ہی حقدار بنے فتکون من اصحاب النار پس تو ہو جائے گا پھر جہنمی لوگوں میں سے. وذالک جزاء الظالمین اور یہی ظالموں کی جزا ہے. فطوعت پھر بھی وہ آمادہ ہو گیا تیار ہو گیا لہو وہ نفس ہو اس کا نفس پھر بھی تیار ہو گیا ارادہ کر لیا اس کے نفس نے قتل اخیہ اپنے بھائی کو قتل کرنے کا. فقتلہ پس اس کو قتل کر دیا فاصبح قتل کرنے کے بعد وہ ہو گیا من الخاسرین دنیا اور آخرت دونوں میں گھاٹا پانے والا ہو گیا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.